اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام میڈیا کے صاحبان کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ بلدیاتی انتخابات کا اعلان تو ہوا ہے تاریخ کا، لیکن ہم منتظر ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ میجرز اور اقدامات کے جس کے نتیجے میں پتہ چلے کہ الیکشن کمیشن بلدیاتی الیکشن کرانے میں کتنا سنجیدہ ہے۔ 3 مرتبہ التوا کے بعد اب چوتھی مرتبہ یہ تاریخ آئی ہے، اور ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ اب جو تاریخ آئی ہے کیا وہ حتمی ہے؟ ویسے تو ہم نے جو جد و جہد کی ہے کراچی کے عوام کے ساتھ مل کر، اور وہ ساری جماعتیں جو بلدیاتی الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہتی تھیں، ہند حکومت جو ہر وقت سازشوں میں مصروف رہتی ہے، اپنی پسندیدہ جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلتی رہتی ہے، اس کو ہم نے شکست سے دوچار کیا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کا اب یہ کام ہے کہ اس صورتحال کو یقینی بنائیں، اور اس کا آغاز ان کے اقدامات سے ہوگا۔ پہلا قدم جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اٹھا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے اور غیر قانونی طریقے سے سیاسی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب کو جو بنا کے رکھا ہوا ان کو برطرف کیا جائے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ الیکشن کمیشن کتنا سنجیدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ترقیاتی کاموں کا طریقہ کار طے ہے الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد، اس کو فالو کیا جائے۔ نئی اسکیمیں جو بنائی جا رہی ہیں اور اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے، اگر کرپشن الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے دیکھنا، تو یہ دیکھنا تو اس کا کام ہے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد، اپڈیٹ کے آنے کے بعد وہ مانیٹر کریں کہ قانون کے مطابق کام ہونا چاہیے اور نئی اسکیمیں نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے کہ جو نئی اسکیمیں ہوتی ہیں یہ صرف لوگوں کو خریدنے کے لیے ہوتی ہیں، دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہیں، اس کا ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی اس کام میں ماہر ہے کہ مختلف لوگوں کو برائب کرتے ہیں، خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، آبادیوں میں جا کر لائنیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جھنڈے لگا کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب الیکشن ختم ہوتا ہے تو یہ سارا کام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیاسی طریقے سے حکومت کی جو پارٹیاں ہیں وہ جھنڈے لگا لگا کر کام کرتی ہیں اور اس سے ماحول بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ نظر رکھی جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو عملہ الیکشن کا ہے اس کی 100% رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہوتی ہے، الیکشن کمیشن سندھ کی ہوتی ہے۔ اگر اس میں پیپلز پارٹی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انتظامیہ کے ذریعے سے یہ پورا الیکشن کنڈکٹ کر رہی ہے تو ظاہر انتظامیہ پر اس پر 100% انفلوئنس ہے، اور جس طرح ابھی پچھلے 3-4 سال میں خاص طور پر اور پچھلے 15 سال سے پیپلز پارٹی نے سیاسی بنیادوں پر انتظامیہ میں بھرتیاں کی ہوئی ہیں، کراچی کے لوگ تو اس میں ہیں ہی نہیں، مختلف اداروں میں ساری ٹرانسفر اور پوسٹنگ وہ اپنی سیاسی بنیادوں پہ کر رہے ہیں، اور عملاً انتظامیہ اس وقت پیپلز پارٹی کی باج گزار ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر پورا الیکشن انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے نتیجے میں حکومت اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے بھی جائزہ لے کر عدلیہ کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے، وفاقی افسروں کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے، اور الیکشن کے عملے کو ان بائزڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ امپارشل ہو، ان بائزڈ ہو، اور وہ غیر جانبدارانہ طریقے سے الیکشن کرا سکے۔ اس وقت شہر میں جتنے مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم نے کئی مرتبہ اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اس وقت ترقیاتی کاموں کے نام پر جو کرپشن ہو رہی ہے وہ بدترین ہے۔ پیچ ورکنگ کا کام بارشوں کے ختم ہونے کے کئی مہینے بعد تک مکمل نہیں ہو سکا ہے، اور جو کام ہو رہا ہے انتہائی غیر معیاری ہے۔ ایک جگہ پر پیچ ورک کرتے ہیں اور جہاں پچھلے دن یا ایک ہفتہ پہلے ہوتا ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ مین سڑکوں کو بھی اب تک موٹریبل نہیں بنا سکے، اندر کی سڑکیں اور چھوٹی سڑکوں کی تو بات ہی الگ ہے۔
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 15 ارب روپے کا جو پورا انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا ہے، جس کا بار بار اعلان مرتضیٰ وہاب صاحب کرتے ہیں، یہ 80% کرپشن کی نظر ہو رہا ہے، اور کراچی کے لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ماس ٹرانزٹ پروگرام کے نام پر جو جال سازی کی جا رہی ہے، آج ہم اس پر واضح طور پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ماس ٹرانزٹ پروگرام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو بس کی جو ٹرانزٹ ہے اس کو آپ کرنا شروع کریں۔ ماس ٹرانزٹ ہوتا ہے جس میں لائٹ ریل سسٹم انوالو ہوتا ہے۔ یہ جو BRTs کا نظام ہے، یہ کراچی میں بہت ہلکا نظام ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ بہت بڑی انویسٹمنٹ سے 1% مسئلے کو یا 2% مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں، جبکہ اگر اتنی ہی انویسٹمنٹ یا اس سے کچھ اوپر نیچے کی انویسٹمنٹ لائٹ ریل سسٹم میں کی جائے تو آپ کم از کم 20-25% مسئلے کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ لیکن نااہلی کا بھی شاہکار ہیں، اور نہ جانے ان کے کرپشن کے کیا دھندے ہیں اور کمپنیوں کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کرپٹ بھی ہیں اور نااہل بھی ہیں حکومت کے لوگ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایک لائن کی بات کرتے ہیں۔ اورنج لائن سسٹم جو اورنگی ٹاؤن سے لے کر نارتھ نظام آباد بورڈ آفس تک انہوں نے بنایا ہے، 3.8 کلومیٹر کے اس سسٹم میں درمیان میں تو الگ سے اس کے لیے کوئی جگہی راہداری نہیں ہے، بنارس کے پل سے ہو کر گزرتا ہے، وہ تقریباً 1.5-2 کلومیٹر ہے، اور باقی جو 2-2.5 کلومیٹر ہے اس میں گیٹ بنائے ہوئے جگہ جگہ، اور اس کے نتیجے میں جو ٹریفک چل رہا تھا وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور کون آدمی ہوگا جو اتنی بڑی بس میں اتنا بھاری کرایہ دے کر صرف 2 اسٹاپوں کے لیے سفر کرے گا؟ تو آپ نے خود ہی ایک سسٹم بنایا اور برباد کر دیا۔ 6 سال میں سندھ حکومت نے، نااہل ترین حکومت نے، اورنج لائن بنائی اور آگے 5 نمبر کی چورنگی سے گھما کے واپس لے آئے۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ جو 15-20 لاکھ کی آبادی کا پورا اورنگی ٹاؤن ہے اس کو آپ نے ایڈریس ہی نہیں کیا، اور نام استعمال کیا کہ ہم نے بہت زبردست قسم کا سسٹم بنا دیا ہے۔ انتہائی فلاپ اورنج لائن ہے، اور یہ ہمارے جیبوں پہ ڈاکہ مارتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور کام بھی کرتے ہیں تو اتنا فضول کام کرتے ہیں۔ گرین لائن پروجیکٹ وفاق کا پروجیکٹ ہے، نون لیگ نے یہ پروجیکٹ یہاں پر بنایا، شروع کیا، لیکن اس گرین لائن پروجیکٹ کے نتیجے وہ ایک تو آج تک مکمل نہیں ہوا۔ 1.5 سال میں انہوں نے نہیں بنایا، 3.5 سال میں PTI نے نہیں بنایا، ادھورا افتتاح عمران خان صاحب نے کیا۔ کراچی کے ساتھ تو سب یہی حال کرتے ہیں، کسی کی ترجیح میں کراچی نہیں ہے، چاہے جتنا بھی ان لوگوں کو مینڈیٹ دے دو، لیکن انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھنا ہوتا ان سب لوگوں نے۔ اور اس صورتحال میں ابھی تک بھی، اس کے بعد کی 6 مہینے بھی گزر گئے، دوبارہ نون کی حکومت آ گئی، پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، وفاق میں بھی اور صوبے میں تو وہ ہیں ہی، لیکن یہ پروجیکٹ مکمل ہو کے نہیں دے رہا۔ اس پروجیکٹ میں بھی جگہ جگہ بوٹل نیک آ گئے، اور جس کے نتیجے میں جو روٹین کا ٹریفک تھا اس کا فلو ٹوٹ گیا، اور اس میں بھی بجائے اس کے کہ اس کو لائٹ ریل سسٹم بنایا جاتا، انہوں نے اس کو صرف BRT بنایا ہے، جو کہ کراچی میں کامیاب سسٹم نہیں ہے۔ جس روٹ کے اوپر 15 سے 20 لاکھ لوگ روز پیک آورز میں سفر کرتے ہوں، اس پہ آپ صرف 20,000 لوگوں کا انتظام کریں، وہ بھی اس صورت میں جب ہر 3 منٹ میں آپ بس چلائیں، جو کہ نہیں ہو رہی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا فلاپ ہے، اور جو فلو ہے ٹریفک کا وہ لین کم ہونے کے نتیجے میں بند ہو جائے۔ اب آئیے ریڈ لائن سسٹم، پوری یونیورسٹی روڈ کو انہوں نے کھود دیا ہے۔ یونیورسٹی روڈ پہ آلریڈی کنجسشن تھا، بجائے اس کے کہ اس میں وہ انڈر پاس بناتے اور اس کو تھرو کرتے پوری اس کو روڈ کو، اور اگر ان کو سسٹم بنانا تھا تو ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ ریل سسٹم بنانا چاہیے تھا، بجائے اس کے انہوں نے اسی سڑک کی 2 لینز کم کر کے درمیان میں ایک ریڈ لائن ڈال دی۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو ریوائز کیا جائے، ورنہ اس وقت یہ کئی سال تک لوگوں کو برباد کریں گے، الرجیز میں مبتلا کریں گے، اور جب نکل کر آئے گا تو صرف 20-25 ہزار لوگوں کی ٹرانسپورٹ کا نظام ہوگا، اور اس روٹ کے اوپر بھی کم از کم 15-20 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کر بھی رہے ہیں تو انتہائی نااہلی کے ساتھ، اور اتنا لمبا پیریڈ ہوتا ہے، اور جو پروجیکٹ کاسٹ ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ بھی پیسے کراچی کے لوگ ادا کرتے ہیں۔ جب کراچی کے لوگ ٹیکس دے کر آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو بھائی آپ ان کا مسئلہ ایڈریس کریں نا، آپ صرف نمائشی اقدامات کیوں کر رہے ہیں؟
اتنا بڑا کام کر کے آپ 1% لوگوں کو 2% لوگوں کو ایڈریس کریں تو یہ تو نااہلی ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو ریوائز ہونا چاہیے، اور لائٹ ریل سسٹم ہونا چاہیے، اس کو ماس ٹرانزٹ کہتے ہیں، اس کو ماس ٹرانزٹ نہیں کہتے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں جو وزیر صاحب بیٹھ کے روزانہ جو ہے ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ ہم ماس ٹرانزٹ سسٹم پہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی ورلڈ بینک نے ان کی یلو لائن کو ریوائز کروایا ہے، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو پورا نمائشی اقدامات کا دھندا ہے ختم ہونا چاہیے۔ اس شہر کو ان بی آر ٹیز کے یا لائٹ ریل سسٹم کے علاوہ کم از کم 10,000 بسوں کی ضرورت ہے۔ 15 سال میں 130 بسیں لائیں۔ ان 130 بسوں کو لاڑکانہ میں بھی افتتاح کر رہے ہیں، حیدرآباد میں بھی افتتاح کر رہے ہیں، میرپور خاص میں بھی افتتاح کر رہے ہیں، کراچی میں بھی جگہ جگہ افتتاح کر رہے ہیں۔ آدھی تو اس میں سے بارش میں ہی خراب ہو گئی تھیں، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ ذرا ان سے نمبر پلیٹ اور پوچھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی اس وقت آن گراؤنڈ ہیں۔ تو آپ نے پینٹ بھی نہیں دیا اس شہر کو۔ 5,500 ارب روپے تو صرف ترقیاتی بجٹ کے ہیں، ٹرانسپورٹ کے 2-3 ہزار ارب روپے اور ہیں، تعلیم کے کتنے ہیں، یہ سب بجٹ ہمارے پیسوں سے بنتا ہے۔ لیکن 98% ریونیو جنریٹ کرنے والا کراچی، اس کو برباد کر دیا ہے اس سندھ حکومت نے، اور جھوٹ بول رہے ہیں، تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب الیکشن آ رہا ہے تو ہم بتائیں کہ ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اتنا کام نہیں کیا جتنے کروڑ اور ارب روپے کے اشتہار دے دیے ہیں میڈیا میں۔ کام کرتے نہیں ہیں، میڈیا پہ اشتہار چلاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ، ان کو اب اپنی لیڈرشپ کو چننا ہے، اور 15 جنوری کو انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن ہوگا تو اس میں اپنی قیادت اپنے میئر کو منتخب کریں۔ وہ میئر ہوگا تو وہ آپ کے لیے آواز اٹھائے گا، وہ فورم سے بیٹھے گا، اس کو اختیار دیں گے یا نہیں دیں گے، اس کی آواز ہوگی، اس کے پیچھے 3.5 کروڑ لوگ ہوں گے۔ اس لیے کہ جماعت اسلامی کا میئر رونا دھونا نہیں کرے گا، فائلیں پھینک کے نہیں جائے گا، لڑے گا کراچی کے حق کے لیے، اور پوری ٹیم ہوگی اس کے ساتھ ٹاؤنز اور یو سیز کے لیول پر۔ اس لیے کراچی کے لوگ، میں سمجھتا ہوں کراچی کے عوام کو بھرپور طریقے سے ہماری اس پوری تحریک کا حصہ بننا چاہیے، اور الحمدللہ روز بروز لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں حق دو کراچی کو تحریک میں، اور بلدیاتی الیکشن اس کا ایک سنگ میل ہے۔ وہ پارٹیاں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جو بار بار یہ بات کہتے تھے کہ چونکہ خاص طور پر ایم کیو ایم کے اختیارات موجود نہیں ہیں اس لیے بلدیاتی انتخاب کو نہیں ہونا چاہیے، اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 15 جنوری میں تو ابھی 1.25 مہینے، 1.5 مہینہ، اس عرصے میں 3 دن کا کام ہے اختیارات کی منتقلی۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی اتحادی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ وڈیروں کو ہمارا مینڈیٹ بیچتے رہے ہیں، اور کچھ حاصل نہیں کیا، اپنے لیے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سے کہ 3 دن کا کام یہ کیوں نہیں انجام دیتے؟ ترمیم بنی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، آئین کی آرٹیکل 140A ہے، تمام محکموں کو ڈیوالو کریں، اسمبلی میں ترمیم پیش کریں، اس کو منظور کریں، پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، اور ایم کیو ایم کے بھی 23-24 لوگ ہیں، کسی اور کو بھی اختلاف نہیں ہوگا جب آپ امپاورمنٹ کریں گے۔ تو یہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا الیکشن کے ہونے نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ پچھلے 2-2.5 سال سے اس چکر میں قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اختیارات دیتے نہیں ہیں اور الیکشن کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے الیکشن سے پہلے یہ سارے اختیارات منتقل ہونے چاہیے، اور اس کے لیے جماعت اسلامی جہاں انتخابی مہم چلائے گی وہاں کراچی کے اختیار کی مہم بھی چلائے گی، اور ہم نے ظاہر ہے کہ اس مسئلے کو اجاگر کیا، ورنہ تو یہ کھا جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو۔ ہم نے جب سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیا، 29 دن وہاں بیٹھے رہے اور پورے شہر میں احتجاج بھی کرتے رہے، تو کراچی کے لوگوں کو بھی شعور ملا، اور پیپلز پارٹی کو بھی ہم نے بیک فٹ پہ جانے پر مجبور کیا، اور انہوں نے پوری قوم کے سامنے ایک ایگریمنٹ کیا۔ اس ایگریمنٹ پر ابھی انہوں نے عمل کرنا شروع کیا تھا، رجیم چینج میں ایم کیو ایم ایک مرتبہ پھر پورے مینڈیٹ کے ساتھ ان کے ساتھ چلی گئی، اور پھر دونوں مل کر نورہ کشتی کر رہے ہیں اور کراچی کے عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس لیے اختیارات ہمیں چاہیے، اور ڈیولیوشن آف پاور چاہیے، جو آئین کی آرٹیکل 140A میں ہے کہ تمام ایڈمنسٹریٹو یعنی انتظامی، مالیاتی اور سیاسی جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے منتقل ہونے چاہیے، اور منتقل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے شراکت داری، ڈیوالو ہونے چاہیے۔ اس لیے اس تمام چیزوں کے اوپر حکومت اگر کوئی
بناتی ہے روڈ میپ تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر حکومت اس میں لیت و لال سے کام لیتی ہے اور اپنی پسندیدہ پارٹیوں کے ساتھ مل کر کراچی کے عوام سے دھوکہ کرے گی تو ہم ان کا تعاقب کریں گے۔ جس طرح ہم نے الیکشن کی ڈیٹ حاصل کی ہے، پیچھے لگ کر لڑ کر ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے، الیکشن کمیشن گئے، اور اب بھی یہ سازشیں کریں گے تو ہم ان کا تعاقب کریں گے۔ بالکل اسی طرح کراچی کے اختیار کے لیے بھی یہی جد و جہد کریں گے اور اس کے لیے ان کا تعاقب کریں گے۔ انشاءاللہ اس شہر کو حق بھی ملے گا، اختیار بھی ملے گا، اور ڈیولپمنٹ کا ایک نیا دور بلدیاتی انتخاب کے بعد شروع ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے شاید شہر کے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ جب بھی شہر میں ترقی ہوئی ہے، جماعت اسلامی کے میئر نے کی ہے اور اس کی پوری ٹیم نے کی ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس شہر کو امید ملی ہے اور لوگ جماعت اسلامی کی طرف آ رہے ہیں اور اس کا میئر چاہتے ہیں، اس کی بلدیہ چاہتے ہیں، اسی لیے ان کو خوف ہوتا ہے اور راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر میں کے الیکٹرک کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آج کل سردیاں ہیں اور سردیوں کے نتیجے میں وہ پریشر تو کم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا عمل اس وقت شہر میں جاری ہے۔ ایک طرف لوڈ شیڈنگ 7.5 گھنٹے کی اور 6 گھنٹے کی اور 3 گھنٹے کی چل رہی ہے، اور دوسری طرف مینٹیننس کے نام پر دن بھر لائٹ چلی جاتی ہے۔ اس وقت تو ہماری کنزمپشن ہی کچھ نہیں ہے، اور 1000 میگا واٹ تو آپ کو نیشنل گرڈ سے مل رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2019 دسمبر میں جو 900 میگا واٹ کا پلانٹ لگنا تھا، نیپرا بھی جواب دے، جن کورٹس میں یہ کیس موجود ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور کے الیکٹرک بھی بتائے اور حکومت بھی بتائے کہ آج اس کو گزرے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ آخری تاریخ انہوں نے کہی تھی کہ ہم نومبر میں لگائیں گے، لیکن وہ 450 بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بل بڑے بڑے آتے ہیں، پیسے ہم دیتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی سہولت نہیں مل رہی۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کا لائسنس کینسل کریں، ان کی مدت ہونے سے پہلے کینسل کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر کوئی اتھارٹی موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرا مطالبہ یہ ہے کہ جتنی جنریشن ہے، اس پاور جنریشن کو نیشنل گرڈ کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ ضرورت ہی نہیں ہے کراچی میں اتنی مہنگی بجلی پیدا کرنے کی، آئی پی پیز کے نخرے اٹھانے کی، اور فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر اتنے پیسے، جیسی گرمی آئیں گی فیول ایڈجسٹمنٹ کے پیسے بڑھا دیں گے۔ یہ تو جماعت اسلامی کا پریشر نہیں ہوتا تو سردیوں میں بھی ہم سے وصول کرتے۔ آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ۔ آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی، بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، حق کی اس پوری چیز سے۔ جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا، اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی، یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔